ہمارے مفتی عبدالرؤف صاحب نے فجر کے بعد کہا تھا کہ وقت ہے تو کچھ علماء کو جوڑ لیں، تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو مصروفیت کا ٹائم ہے، اس میں کیسے جڑیں گے؟ تو بولے کہ اکثر ائمہ ہیں، مدرسوں میں نہیں پڑھاتے، وہ آ سکتے ہیں، تو ان کو جوڑ لیتا ہوں۔ اس طرح آپ لوگوں کو جمع کر لیا گیا ہے۔ جو علماء ہیں، حفاظ ہیں، دین کے خادم ہیں، ان کی ذمہ داری بہت بڑی بھی ہوتی ہے اور بہت حساس اور نازک بھی ہوتی ہے۔ بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ پوری قوم کو لے کے چلنا ہوتا ہے، ان کی رہنمائی کرنا، ان کو سیدھا رستہ دکھانا، یہ عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ علم جو ہے وہ میں مثال دیتا ہوں کہ سانس کی طرح ہے۔ جیسے ہمارے جسم کے حق میں سانس وہ موجب حیات ہے، اندر نہیں گئی تو بھی موت، جا کے باہر نہیں نکلی تو بھی موت۔ اسی طرح ہماری روح کے حق میں علم سانس ہے، علم نہیں آیا تو بھی روح کی موت ہے۔ جاہل مردہ زندگی گزارتا ہے، جاہل زندہ تھوڑی ہے۔ علم نہیں آیا تو بھی موت، اور علم آ کر رک گیا، پھر باہر نہیں آیا، دوسروں تک نہیں پہنچا تو بھی موت۔ تو اس لیے علم جو ہے جیسے جسم کے حق میں آکسیجن ہے، اسی طریقے سے روح کے حق میں آکسیجن۔ جاہل رہنا بھی انسان کی روحانی موت ہے، اور علم کا کتمان اور اس کا چھپانا بھی اس کی روحانی موت ہے۔ اور اتنی بری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جو شخص دین جانتا ہے اور اسے چھپاتا نہیں، من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجمہ اللہ یوم القیامۃ بلجام من نار۔ علم کی لوگوں کو پیاس ہو، حاجت ہو، ضرورت ہو، پوچھنا کوئی ضروری نہیں ہے، لوگوں کو ضرورت ہو اور پھر بھی نہیں پہنچا رہا ہے اور نہیں بتا رہا ہے علم، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں آگ سے، جہنم کی آگ کی لگام بنا کر اس کو پہنا دے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ علم کو روکنا حرام ہے، علم کو روکنا جائز نہیں۔ علماء کچھ تشریح فرماتے ہیں کہ کسی خاص موقع پر اظہار علم ممنوع ہے، اور مصلحت اور حکمت ملی کے تقاضے سے اگر آدمی علم کو روکے تو روک سکتا ہے، لیکن شخصی مصلحتوں سے علم کو روکا نہیں جا سکتا۔ علم بانٹنے ہی کے لیے ہوتا ہے، ذخیرہ اندوزی کے لیے نہیں ہوتا۔ علم بانٹا جائے۔ قرآن میں ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم۔ جو ذہب اور فضہ کے، سونے چاندی کا حق ادا نہیں کرتا، حق العباد ادا نہیں کرتا، تو اس کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجیے۔ تو جس کے پاس قرآن حدیث ہے اور وہ اس سے حقوق العباد کو ادا نہیں کرتا، تو وہ بھی کنز ہی ہے، وہ جو جمع کر رہا ہے صرف، مگر دوسروں کو نہیں دیتا، بندوں کا حق ادا نہیں کرتا۔ ہر عالم پر عوام کا حق ہے کہ وہ ان کو اللہ کا دین پہنچائے، یہ حق ہے۔ یہ حق روکے گا تو حساب ہوگا، مواخذہ ہوگا۔ اس لیے عالم بن گئے، سند مل گئی، اور وطن آئے تو کسی مدرسے میں جگہ مل گئی یا کسی مسجد میں امامت خطابت مل گئی، تو یہ تو مقصود نہیں ہے کہ اس سے ہمارا کام ہو گیا، بس ختم، پڑھنا کام آ گیا۔ تو پڑھنا اس کے لیے تھوڑی تھا کہ امامت ملے گی، اس کے لیے تھوڑی تھا کہ مدرسی ملے گی، پڑھنا اس کے لیے تو نہیں تھا۔ پڑھنا تو اس لیے تھا کہ اللہ کے بندوں کو سیدھا رستہ دکھانا ہے، خود دین پہ چلنا ہے، دوسروں کو دین کی دعوت دینا ہے۔ پڑھا تو اس لیے جاتا ہے، اور
اور اگر کوئی اس نیت سے پڑھ رہا تو اس کا تو پڑھنا ہی 8 سال تو برباد ہو گئے، غارت ہو گئے سب۔ اگر اس نیت سے پڑھا تھا کہ نوکری مل جائے گی، کوئی ذریعہ معاش ہو جائے گا۔ من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ، وہ علم جو صرف رضا الہی کے لیے حاصل کرنا چاہیے تھا، اس علم کو کس لیے حاصل کیا؟ لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، کچھ دنیا مل جائے گی اس نیت سے پڑھا، کچھ ذریعہ معاش ہو جائے گا اس نیت سے پڑھا۔ وہ علم جو علم صرف اللہ کی رضا کے خاطر پڑھنا چاہیے، اس علم کو اس لیے حاصل کیا تو لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے شروع ہو جائے گی، یعنی کوئی صحیح تعبیر تو نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے میں بول رہا ہوں کہ 500 کلومیٹر پہلے سے شروع ہو جائے گی۔ 500 سال کی مسافت تو اس سے بھی بہت بڑی ہے، لیکن 500 کلومیٹر سمجھو، 500 کلومیٹر یعنی گنٹور سے حیدرآباد 300 کلومیٹر ہے، اس سے بھی اور 200 کلومیٹر دور ہوگی جنت، اور یہیں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی جنت کی، اتنی دور دور تک پھیلی ہوئی ہوگی خوشبو اس کی۔ اور یہ عالم جس نے دنیا کے لیے دین حاصل کیا ہے وہ خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، مطلب یہ ہے کہ 500 کلومیٹر پہلے ہی روک دیا جائے گا، وہ ایریا میں بھی مت جاؤ، ایریا میں بھی جانے نہیں دیا جائے گا، جنت جدھر رہے گی ادھر۔ تو کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے، وہ کتنا بڑا نقصان ہے یہ آدمی کا۔ تو اس وجہ سے ذمہ داری بڑی ہے، جو اللہ نے علم دیا ہے وہ اللہ کے بندوں تک پہنچنا چاہیے، عقیدے کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، معاملات کی صحت کے اعتبار سے، معاشرت کے حسن کے اعتبار سے، اخلاق کی فضیلت، سب چیزیں، ہر پہلو سے دین پہنچنا چاہیے، ہر پہلو سے دین پہنچنا چاہیے، کیونکہ دین کامل ہے، زندگی کا احاطہ کرتا ہے، پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، تو پورے زندگی کے ہر پہلو سے دین پہنچانا چاہیے، اقداماً بھی اور دفاعاً بھی، یعنی امراً بھی اور نہیاً بھی، یعنی اگر کوئی چیزیں غلط پیدا ہو گئی ہے تو ان کو ختم کرنے کے لیے بھی دین پہنچانا چاہیے، اور اگر اچھی چیزیں وجود میں نہیں ہیں ان کو وجود میں لانے کے لیے بھی دین پھیلانا چاہیے۔ تو ہر پہلو سے آج سماج میں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس پر زیادہ توجہ دیجیے۔ مہم بنا کر 1 سال تک سارے علماء کسی منکر شرعی کے خلاف جدوجہد کرے تو 1 سال نہیں لگے گا، ختم ہو جائے گا، بشرطے کہ سب مل کے کریں، سب مل کے مہم بنائیں گے، سب اور باتیں بھی بولیں گے لیکن اس کو ضرور بولیں گے، اس کو ٹارگٹ رکھیں گے بس، تو 1 سال میں ختم ہو جائے گا سماج سے انشاءاللہ، کیونکہ مسلمان مانتے ہیں، سنتے ہیں، اور کم سے کم یہ تو ہوگا کہ اب تک ڈھیٹ سے کر رہے تھے اب شرمندگی سے کریں گے، یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے، سمجھو آدھا نفع ہو گیا، کہ مان تو لیا کہ غلطی ہے، غلطی کو غلطی مان کے کرنا آدھا فائدہ تو ہے اس کا، اس میں، اور غلطی کو غلطی نہیں مان کے کمال سمجھ کے، ہوشیاری سمجھ کے، قابلیت سمجھ کے کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ غضب کا سبب ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بہت بڑا فائدہ ہے، بشرطے کہ سب علماء مل کر ایک چیز کو ٹارگٹ کرنا، سب مل کے بولنا، ہر جگہ سے بولنا، ہر مسجد سے بولنا، ہر جلسے میں بولنا، ہر گفتگو میں بولنا، ایک چیز اس طریقے سے اگر ہم اپنے ٹارگٹ کریں گے تو سماج میں سے ختم ہو جائے گی۔ بہت سی چیزیں آپ کی سماج میں اب نہیں ہیں، 20 سال پہلے تھی، سب کرتے تھے اور کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، بس ایک رسم ہے یا عادت ہے
عرف ہے، ہوتا چلا آ رہا ہے، تو کرتے تھے لوگ۔ اب وہ علماء کے بولتے 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 15-20 سال میں کم از کم 15-20 رسومات تو خود بخود سے ختم ہو گئی، ہے ہی نہیں۔ ہم جب کام شروع کرے تھے حیدرآباد میں، مسجد میں بیان کرنا، جمعے سے پہلے تھوڑی دیر بات کرنا، 10-15 منٹ جمعے سے پہلے کچھ سناتے تھے۔ پہلے تو رواج کتاب میں سے پڑھ کے سنا دینے کا ہی تھا، اور کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، کچھ نہیں، ہم کو نہیں سمجھ میں آئی۔ ساری طالب علمی میں خطبات الاحکام کا ترجمہ پڑھا جاتا رہا مسجد میں۔ وہ اردو بھی ایسی تھی کہ وہ اردو بھی نہیں سمجھ میں آتی تھی، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا۔ شروع میں بھی جو ہے کتاب ہی سناتا تھا، کیونکہ بڑوں سے کتاب سنانا ہی دیکھتے ہوئے آئے تھے۔ 1-2-3 جمعے پڑھانے کے بعد تھوڑی ہمت آئی کہ صاحب ہم کتاب جب سنا سکتے ہیں تو بول کیوں نہیں سکتے لوگوں کے سامنے۔ تو تھوڑی ہمت کر کے وہی جو کتاب میں ہے حدیثیں، وہی حدیثیں ذرا عوام کے انداز میں زبانی بولتے۔ تو میں خود محسوس کیا، کتاب پڑھتے وقت سوتے تھے، اور جب ان کو وہی باتیں زبانی بولنا شروع کرتے تو سب لوگ آنکھیں کھول کے سنتے تھے۔ سمجھ میں آیا کہ بھئی یہ کتاب پڑھنے سے تو نیند آتی ہے لوگوں کو، کتاب نہیں پڑھنا چاہیے، جو کچھ بھی ہے تھوڑا بہت صحیح ان کو خطاب کر کے بولنا چاہیے۔ تو خطاب کر کے بولنا اور کتاب میں سے بولنے میں زمین آسمان کا فرق نظر آیا۔ تو وہی حدیثیں جو خطبے کے ترجمے میں تھی، وہی 2-3 حدیثیں زبانی بول دیتی تھی ان کے سامنے، اور لوگ غور سے توجہ دھیان سے سننے لگے۔ تو ایسے آہستہ آہستہ کام شروع ہوا۔ تو جب ہم نے کام شروع کیے تھے، حیدرآباد ایک ایسا ماحول تھا جو 100% مشائخ کے زیر کنٹرول تھا۔ مذہبی امور، دین کا مسئلہ کسی سے نہیں سن، پیر صاحب بولے تو ہی سنیں گے، بس پیر صاحب کے علاوہ کسی کی سننا ہی نہیں ہے بس۔ اب پیراں بے حساب تھے، اور ہر پیر کا اپنی ٹیم تھی، بس انہوں ان کی بولنے سنے، انہوں ان کی سنتے ہیں، انہوں ان کی سنتے ہیں، مگر پیروں کی سنتے ہیں، علماء کی نہیں سنتے۔ بس علماء کا رواج تھا، نہ علماء کا کوئی تعارف تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ سب کو قبلہ ایسا بولے قبلہ ایسا کرے، قبلہ ایسا بولے قبلہ ایسا کرے، بس قبلہ سے پوچھیں گے، قبلہ بولے تو کریں گے، قبلے میں تھے سب پورے۔ عالم کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اور پھر الحمدللہ آہستہ 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 ہم نے 20 سال کے بعد دیکھا، کام شروع کرنے کے 20 سال کے بعد دیکھا کہ 50% حیدرآباد کی مسجدوں میں علماء کا تسلط تھا، 50% مسجدوں میں۔ اب 50% پر وہی پرانے خیالات، وہی خطیب، وہی بولنے والے، لڑانے والے، جھگڑانے والے، بد زبانی کرنے والے چل رہا تھا ابھی۔ تو ادھر لوگ تعلیم یافتہ ہوتے چلے گئے اسکولوں کالجوں میں، تو ان لوگوں کو کچھ تو سمجھ میں آیا کہ سب یہ سب تھوڑی ہوتا ہے مسجد میں، مسجد میں تو اللہ رسول کی بات ہونی چاہیے، مسجد میں یہ مسلک مخرج جھگڑے کا ہے۔ تو ان کو اچھا نہیں لگنے لگا، جو تعلیم یافتہ لوگ تھے ان کو اچھا نہیں لگنے لگا، لیکن عقیدت مند ان کی ہی تھی، مگر ان کا ضمیر کہتا تھا بھئی یہ سب ہوتا ہے کہ مسجد میں کوئی اچھی بات کرنا چاہیے، یہ سب کیا؟ تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے جب وہ لوگ کمیٹی ممبر بن رہے، یہ اس میں آئے تو یہ لوگ بولے بھائی خطیب اچھا رکھو، بس ایک طرفہ بات کرنا، بس اللہ رسول کیا بول رہے ہیں وہ بولنا، بس کسی کے خلاف نہیں بولنا، مسجد میں ایسی باتیں نہیں ہونا۔ تو اب ویسا خطیب ان لوگوں کا نہیں ملتا نہیں تھا، تو دیوبندی خطیب کو رکھ لیتے تھے، کیونکہ وہ جھگڑے کی بات کرتا نہیں تھا کچھ بھی، اس کو رکھ لیتے تھے۔ ایسے ہوتے ہوتے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ حیدرآباد اور اطراف کی جو مسجدیں ہیں یہ 80% دیوبندی مسلک کے علماء کے ہاتھ میں ہیں، 20% ان کے ہاتھ میں۔ وہ 20% میں سے بھی آدھے جو ہیں وہ امن پسند ہیں، وہ شر پسند نہیں ہیں۔
اب ایک 10% بچ گئے جو شرارت کی بات اب بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو ان کے لوگ ہی نمٹتے رہتے ہیں اور منع کرتے رہتے ہیں اور خفا ہوتے رہتے ہیں. تو اب جگہ نہیں رہ گئی فتنہ فساد کے واسطے. ممبر محراب سے فتنہ فساد اب کرنے کی جگہ نہیں رہ گئی. اور اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ الحمدللہ یہ علماء کا ہے، جو اس جگہ پہ آئے تو وقار کو ملحوظ رکھا کہ بھئی یہ نبی کی جگہ ہے، یہاں ڈھنگ سے نماز ہونا چاہیے اور اچھی بات ہے یہاں سے جانی چاہیے لوگوں بس. اور جو سلیم التبع تھے ان کو یہی اچھا لگا، یہی ٹھیک طریقہ ہے. تو جو سابقہ جہالت تھی وہ پوری ختم ہوگی. تو جیسے مسجد و محراب سے آپ لوگ حق کا احقاق کرتے ہیں، سچ بات بولتے ہیں، امت کی رہنمائی کرتے ہیں، اس میں اور تبدیلی لانا چاہیے. اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ رٹی رٹائی باتوں کے مقابلے میں امت کی ضرورت کو محسوس کر کے ضرورت کی باتیں کرنا چاہیے کہ بھائی امت کی ضرورت کیا ہے اس وقت. یہ بات تو امت کو معلوم ہو گئی اور اس بات میں ابھی جہالت ہے، اس جہالت کو دور کرنا چاہیے. یہ جہالت تو دور ہو گئی، اس کے بارے میں تو ان کو اچھا برا سمجھ میں آ گیا. تو اس کی طرف توجہ کم کرنا، اس کو فوکس کرنا جو ابھی نہیں سمجھ میں آیا ان کو، ابھی تک جس کے بارے میں ان کا علم صحیح نہیں ہوا، اس کی طرف توجہ زیادہ کرنا. یہ چیز ایک ہر جگہ ایک نہیں ہو سکتی. ہر عالم جہاں کام کر رہا ہے وہاں وہ اپنا تجزیہ کرے گا اور غور سے دیکھے گا، وہاں اس کو جو چیز زیادہ اہم اور مناسب سمجھ میں آ رہی، اس کا کوئی ضابطہ تو نہیں بنا سکتے کہ بھائی اب یہ باتوں کو یہ باتیں بولو. نہیں، آپ کے حلقے میں کوئی اور ضرورت زیادہ اہم ہوگی، آپ کے ہاں کوئی اور زیادہ ضروری ہوگی، آپ کے ہاں کوئی اور زیادہ ضروری ہوگی. ہر جگہ کے حالات الگ الگ ہیں. عالم وہی ہے جو شعور کی نظر سے سماج کو دیکھے اور سماج کی کمی کوتاہیوں کو ختم کرے اور سماج میں دین کا حسن پیدا کرے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. زندگی اس لیے دی گئی ہے کہ ایک دن اللہ تمہیں کو بتا دے کہ تم میں سے کس نے احسن عمل کیا ہے. تو ایک ہے حسن عمل اور ایک ہے احسن عمل. تو پہلے دین حسین ہونا، پھر اس کو احسن بنانے کی جدوجہد کرنا. بے نمازی تھے نمازی بن گئے اور نماز ایسے ہی پڑھ لیتے تھے، اب سنت کے مطابق ہو گئی. اب یہ سنت والی ہیئت کے اندر خشوع و خضوع اور اخلاص کی قوت کو بڑھاتے جاؤ تو حسن سے احسن کی طرف سفر ہوتا رہے موت تک، اپنا بھی اور امت کا بھی. تو یہ بڑی ذمہ داری ہے اور نازک اس لیے ہے کہ آدمی کو جو پیغام بھی پہنچانا ہوتا ہے اس میں لوگوں کے تحمل کی قوت کو معلوم کرنا پڑتا ہے کہ بھئی ان کے اندر تحمل کتنا ہے. اس حساب سے دھیرے دھیرے اسے پہنچانا ہے، چھوڑنا کچھ بھی نہیں ہے. یہی بات ایسے بولیں تو برداشت نہیں کرے گا آدمی، اور ایسے بولیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی. تو ویسے بولو، کیسے بولنا چاہیے وہ آپ طے کرو. اپنے مخاطبین کی عقل فہم سامنے رکھ کر، ان کا شعور سامنے رکھ کر اس کے حساب سے اس اعتبار سے نازک ہے. یعنی بڑی ذمہ داری ہے نیابت نبوت ہونے کی وجہ سے، اور حساس ذمہ داری ہے حکمت دعوت کے اعتبار سے. تو لوگ حکمت دعوت بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ بولا ہی نہ جائے. یہ نہیں ہے، بولنے کو تو روک نہیں سکتے آپ، کیونکہ وہ آپ کا حق نہیں ہے، وہ اللہ کا حق ہے. فاصدع بما تؤمر، جو آپ کو حکم ملا پہنچا دیجیے. کہیں بھی رعایت نہیں ہے نبی کو، نہیں پہنچانے کی گنجائش کہیں نہیں ہے. فاصدع بما تؤمر اور فاستقم کما امرت، خود بھی قائم رہیے اور پہنچائیے بھی. دونوں کام کنٹینیو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے.
حکمت دعوت کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ بات بولنا تو ہے مگر کیسے بولنا ہے، کس طرح بولنا ہے، کس موقع پر مناسب ہے، یہ حکمت ہے۔ اس حکمت کو ملحوظ رکھ کر بولنا تو ہے۔ آپ جائزہ لیتے رہیے کہ ابھی تک یہ بات میں نے بول دی کہ نہیں بول دی، پہنچ گئی امت کو کہ نہیں پہنچی، اور جس کو بار بار پہنچانے کی ضرورت ہے تو بار بار پہنچا۔ جو ایک آدھ مرتبہ کے بولنے سے درست ہو گئی، علم عمل میں آ گئی، بہت اچھا، عمل میں آ گئی۔ نہیں آ رہی ہے، دیر لگ رہی ہے تو بولنا ہے، بولتے رہنا ہے اور حکمت سے بولنا ہے بس۔ کبھی بھی یہ موقع نہیں ملے گا کہ نہیں بولنا ہے، نہیں بولنے کا کوئی وقت نہیں آئے گا، بولنا ہی ہے۔ کیسے بولنا ہے، کب بولنا ہے، کس انداز سے بولنا ہے، انفرادی طور پر مناسب ہے کیا اجتماعی طور پر مناسب ہے۔ بعض غلطیاں ایسی ہیں جو عموماً سماج میں نہیں ہو رہی، لیکن کچھ لوگ مبتلا ہیں، ہمیں علم ہے تو ہم کیا ان کو چھوڑ دے سکتے ہیں؟ معلوم ہونے کے باوجود نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ معلوم بھی ہے، آپ ان کو جانتے بھی ہیں، تو آپ کو ان سے انفرادی ملاقات کر کے حکیمانہ انداز میں احساس دلا دینا کہ غلط کر رہے ہیں آپ، یہ چیز چھوٹ جانا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر آپ کو کوئی دشواری ہے فی الحال خیر الگ بات ہے، لیکن یہ آپ تسلیم کر لو کہ یہ غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، آگے ہمت کریں گے۔ یہ ہے شادی بیاہ کا موقع ہو، غمی خوشی کا موقع ہو، کوئی بھی چیز ہمارے علم میں آئے، کب بولنا چاہیے اس وقت جائیے۔ اجتماعی طور پہ بول دینا ہے تو کسی کو متعین کیے بغیر بول دو، کامن عنوان سے بول دو، وہ بھی سن لے گا، اس کے بھی علم میں آ جائے گا بس۔ اور نہیں، آدمی معزز ہے، آدمی ضدی ہے، تو اس کے لیے تنہائی ہے۔ آپ تنہائی میں ملاقات کرو، میں آپ سے بہت محبت خلوص ہے، کچھ بات میرے ذہن میں ہے، آپ برا مت مانو، میں بول دیتا ہوں، کہیں اللہ میرے سے نہ پوچھے کہ اپنے بھائی کا حق کیوں نہیں ادا کیا، اس لیے میں آپ کے علم میں لا دینا چاہ رہا ہوں۔ ویسے بولو، کیونکہ بعض ضدیوں کو بہت خوش آمد سے بولنا پڑتا ہے، تو خوش آمد سے بول دو۔ اور ان علیک الا البلاغ، بس آپ نے بتا دیا، اب وہ پھر بھی کرتا ہے تو وہ جانے، اللہ جانے کہ ہم نے تو بتا دیا۔ تو جو چیز عمومی طور پر بولنا ہے اسے عمومی طور پر بولنا، جو چیز خصوصی طور پر بولنا ہے اسے خصوصی طور پر بولنا، اجتماعاً بولنا، انفراداً بولنا، منفی انداز سے بولنا، مثبت انداز سے بولنا، خوشخبری کے ساتھ بتانا یا ڈرا کر بتانا، یہ سب حکمت کے تقاضے ہیں۔ کہاں کا کیا مناسب ہے، ڈرایا بھی جا سکتا ہے، سخت تنبیہ کے انداز میں بولنا، خبردار ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، اگر وہ موضوع مناسب ہے، وہ عنوان، تو اس طرح بولنا۔ ویسا مناسب نہیں ہے تو خوشخبری میں کہ بھائی یہ چیز چھوڑو گے تو یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے۔ مخاطب کس قسم کا انداز برداشت کرتا ہے اس کو دیکھنا، اس کو حکمت دعوت کہتے ہیں۔ حکمت دعوت کے تحت کتمان علم نہیں آتا، اظہار علم سلیقے کے ساتھ کرنے کا نام حکمت دعوت ہے۔ علم کا کتمان کہیں درست نہیں، اظہار ہی ضروری ہے، لیکن اظہار کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ تو بات بات سے فرق ہو جاتا ہے، بات بات کا اثر غلط ہو، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا بولے تو نقصان ہو گیا، وہی بات اچھے سے بولتے تھے تو اس کا فائدہ ہو جاتا تھا، یہ ہو جاتا تھا۔ ایک آدمی نے، بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ اس کے سارے دانت جھڑ گئے، اس کے منہ میں سے دانت سب جھڑ گئے ہیں، تو بہت پریشان ہو گیا۔ کسی معبر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بھئی میرے پورے دانت جھڑ گئے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ بہت پریشان ہوں میں، بہت فکر مند ہوں، اس کی تعبیر بتاؤ۔
تو اس معبر نے تعبیر بتائی، بالکل ٹھیک ہی بتائی، صحیح تعبیر ان کو بتائی، اور تعبیر یہ بتائی کہ آپ کے جیتے جی آپ کے خاندان کے سب لوگ مر جائیں گے، آپ کے سامنے سب مر جائیں گے، خاندان کے لوگ جو بھی آپ کے بچے وغیرہ وغیرہ سب آپ کے سب مر جائیں گے۔ دانت ٹوٹنے کا یہ مطلب ہے کہ ایک ایک مر جائے گا، ایک ایک ختم ہو جائے گا، ایک ایک ختم ہو جائے گا، آپ کے سامنے سب ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کو بہت ناگواری ہوئی کہ بھئی یہ کیا تعبیر ہو گئی، یہ تعبیر تو میں مصیبتیں ہی سہتے رہوں، سب لوگ میرے سامنے، میرا خاندان لوٹ جائے گا، سب آ جائے گا، تو بہت برا خواب دیکھا میں، بہت ٹینشن میں تھا اور بہت پریشانی کے اندر تھا۔ تو ایک دوسرے معبر کو بلوایا گیا، اس نے آیا، وہ اسے آ کے بات سنی، اس کی پریشانی دیکھی، کہا کہ سب بات تو صحیح ہے مگر یہ ایسا بولیں گے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ہضم نہیں ہوگا، زیادہ تکلیف کی بات ہے، مگر تعبیر غلط نہیں تھی، تعبیر صحیح بتائی اس نے، اور یہی اس کو بھی بتانا تھا تعبیر۔ اس نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان سے لمبی عمر عطا فرمائے گا، بہت لمبی عمر آپ کو ملنے والی ہے۔ تو کہا دیکھو یہ اچھی بات بتایا اس نے، جی نہیں۔ اب بتانا تو اس کو بھی وہی تھا کہ بھائی اتنی لمبی کے سب مر جائیں گے تیرے سامنے، اور تو اکیلا بچے گا پھر، مگر یہ ہے کہ یہ تعبیر اس کو خوف زدہ کر رہی تھی سب کے مر جانے کی، اور اپنی عمر لمبی ہونے کی تعبیر سے خوف نہیں ہوئے اس کو۔ اب یہ غور نہیں کیا کہ سب اس کا مطلب یہی ہوگا کہ سب پہلے میرے سے مریں گے تو میں لمبا ہوں گا، عمر میں میری لمبی ایسی، میں سمجھا نہیں کیوں، اس واسطے کہ ایک بولنے کا انداز فوری شاک نہیں کرتا، ایک بولنے کا انداز کافی سوچنے کے بعد اس کو صحیح بات سمجھ میں آئے گی، لیکن فی الحال بری نہیں لگے گی۔ تو اس کو حکمت دعوت کہتے ہیں کہ آپ بولنے کا انداز منتخب کیجئے کہ کس طرح بول کر فوری اس کو میری مخالفت یا میری شان کے خلاف یا میرے کو کون بولنے والا ہے، میرے کو کون ٹوکنے والا، ایسے ضد میں نہ آ جائے۔ تو ہر آدمی ایک شان والا ہے بھائی، یہ نہیں، ہر آدمی ایک شان والا ہے۔ قرآن میں تو کہا گیا ہے کہ ہر لمحہ اللہ کی ایک شان ہے، اور بندوں کا حال یہ ہے کہ ہر ایک کی ایک شان ہے الگ الگ، تو ان کے حساب سے بات کرنا، ان کے حساب سے گفتگو کرنا۔ اس سلسلے میں آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ حضور علیہ السلام کی دعوت کو مطالعہ کرو، آپ کی جو سیرت دعوت ہے، آپ کیسے لوگوں کو دین سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے، بتاتے تھے، اس کا ہم مطالعہ کریں۔ ہمارے لیے تو ہر چیز میں اسوہ حسنہ وہی ہے، دعوت کا انداز کیسا ہو اس میں بھی نبی کا اسوہ سامنے رکھیں۔ تو آپ وہ سارے واقعات پڑھیں گے، کس طرح آپ نے دعوت شروع کی ہو، کس طرح سمجھاتے رہے، پھر کیسے کام چلتا رہا فتح مکہ تک۔ پھر فتح مکہ کے بعد بھی دعوت قائم تھی، تو اس کا انداز کیا تھا، اس سے پہلے کا کیا تھا، مکے کا کیا تھا، مدینے کا کیا تھا، بادشاہوں کو دعوت دینے کا انداز کیا تھا، ظالموں جابروں کو کیسے آپ نے دعوت دی، وہ سب ہمارے سامنے رہے گا۔ تو اس کی روشنی میں ہم دعوت کو مؤثر بنا سکتے ہیں، حکیمانہ بنا سکتے ہیں۔ تو حکمت تو ضروری ہے، لیکن کتمان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سارا علم امت کے سامنے لائیے، ہر بات بتائیے، ہر بات بتائیے، عقائد سے لے کر اخلاق تک ہر شعبہ دین کو زندہ کرنا ہے، اور اس پر گفتگو ہونا ہے، اور اس پر پروگرام ہونے ہیں، اور اس کو ہی کرنا ہے۔ اور آخری بات آپ لوگوں سے جو خاص طور سے کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں دعوت صرف اسٹیج سے ہوتی ہے، یا تو جمعے کے دن ممبر سے ہوگی، یا پھر کوئی پروگرام کر کے ہوگی۔ تو جمعے والا
خطاب تو مؤثر ہے، مسنون ہے، بس اس میں اتنا خیال رکھنا کہ بھئی امت کی ضرورت کے سب عنوانات لاتے رہو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اور سناتے رہو، بس اتنا خیال رکھنا۔ اور عام ہمارے یہ جلسے پروگرام جو ہیں اس میں وہ نفع نہیں ہے جو نفع خطبہ جمعہ کا ہوتا ہے۔ ایک ضرورت ہے، ضرورت سے میں صبح کہہ رہا تھا ان حضرات سے کہ ضرورت ہے مین پاور دکھانے، عددی قوت بتانے کہ چلکلو ریپیٹ میں اتنے مسلمان ہیں، مسلمان کچھ کم نہیں ہے، تو جگہ جگہ ایک جلسہ کرو، اکٹھے کرو ساری بستی والوں کو، اور یہ داڑھی ٹوپی دکھاؤ مسلمان کچھ کم نہیں ہے، مسلمان اچھی تعداد میں ہے، کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ تو یہ مصلحت تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، باقی یہ ہے کہ اس سے کوئی خاص نفع عملی تبدیلی کے اعتبار سے نہیں ہوتا۔ عملی تدبیر کے اعتبار سے تبدیلی کے واسطے دو ہی تدبیریں مؤثر ہیں اور مسنون ہیں، ایک محراب و ممبر سے دین پہنچانا حکیمانہ انداز میں، دوسرے افراد کو مل کر ان کی ذہن سازی کرنا، ایک ایک فرد کو سمجھانا، ایک ایک فرد کو سمجھانا، یہی نبیوں کا طریقہ ہے اور یہی مؤثر طریقہ ہے۔ اہل باطل اس وقت میں افراد پہ محنت کر رہے ہیں، اہل حق جلسوں پہ محنت کر رہے ہیں۔ تو جلسے مت کرو یہ تو نہیں کہتا میں کہ بھئی وہ بھی ایک کلچر ہے ہمارا، رہنے دو، دکھ کے آتا رہے، لوگوں کو سمجھ میں آتا رہے، اس کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہے، بالکل فضول تو نہیں ہے وہ۔ مدرسے کا جلسہ، یہ جلسہ، وہ جلسہ، ایسے جلسے کر، کبھی کبھار زیادہ اس پہ پیسہ بھی نہیں خرچ کرنا چاہیے، اور زیادہ اس کو زیادہ مقدار میں کرنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ سارا پیسہ، وہ ساری محنت افراد سے ملاقات پر خرچ کرنا چاہیے۔ افراد سے ملو، چائے پلاؤ، سمجھاؤ غیر مقلدین کیا کرتے ہیں، شکیل کے لوگ کیا کر رہے ہیں، قادیانی لوگ کیا کر رہے ہیں، خالی دوستی کہاں کر رہے ہیں، کیسا مل رہے وہ بھی نہیں معلوم ہو رہا۔ آدمی ہمارا ہے، ان لوگوں سے ملاقات چل رہی، کب مل رہی، ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہا، ہمارے ساتھ حاضرہ مصافحہ کر رہا، مل رہا، بات کر رہا، اور کبھی کبھی ان سے بھی ہو رہی ہے ملاقات، وہ لوگ کر رہے ہیں تو مروت میں بات کر لے رہا، ان کی بھی سن لے رہا، کر لے رہا۔ اور یہ آج ہمارا تھا، کل ہمارا تھا، پرسوں ہمارا تھا، اس کے بعد ایک دن آیا کہ سب ان کا ہو گیا ہے، ہمارا نہیں۔ اب اس کے بعد ہم اس کو ڈانٹ رہے، ڈپٹ رہے، کیا کر رہا، کیا کر رہا، کیا کرا، کیا کس کرنے جا رہا، کس کی بات سن رہا، کیا۔ ارے اب اس کا تو دماغ پلٹ گیا، اب آپ کے بولنے کا کیا فائدہ ہے، اب تو گیا کام سے۔ لیکن جب تک اس کو خفیہ طور پر زہر دیا جا رہا تھا تب تک آپ کیوں بے خبر تھے؟ تو افراد سے ہمارا رابطہ نہیں۔ یہ ائمہ کی سب سے بڑی اس دور کی کوتاہی ہے، قصور ہے، جرم ہے، جس نے امت کو اپنے گرفت سے نکال دیا ہے۔ امت ہماری گرفت میں نہیں ہے، ورنہ تو امام صاحب کی گرفت میں تھی امت، اب نہیں ہے امام کی گرفت میں۔ کیوں نہیں ہے؟ افراد سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں، افراد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم مجموعی طور پہ اچھی باتیں بتاتے رہتے ہیں، افراد سے کوئی بھائی فرد سے ملنا بہت ضروری ہے۔ خصوصاً آپ لوگ تو بوڑھے امام صاحب بھی نہیں ہیں، جوان امام صاحب ہیں، داڑیاں سیاہ ہیں، کالی داڑھی، یہ عمر، جوان سے ملے تو ملتا انہیں۔ اب ہم جیسے کوئی سفید ریش آدمی تو بڑا تکلف رہتا کہ حضرت کو کیا بولوں، کیسا بولوں، انہیں یہ پوچھتے ہوں گے، انہیں یہ کرتے ہوں گے، پوچھے تو کیسا شرمندگی ہوتی، تو اس کو ایک حیا آ جاتی ہے، دل میں عزت بھی کرتا ہوگا، دعا کی درخواست کرتا، مگر دوستی نہیں کرتے، دوستی کیسا کریں گا، اس کی عمر ان کی عمر کو کوئی جوڑی نہیں ہے، کیسا دوستی ہوتی۔ نوجوان علماء کو نوجوانوں سے دوستی کرنا چاہیے، ایسی دوستی جو مؤثر ہو، متاثر نہ ہو۔
یعنی اس کا اثر ہم قبول نہیں کرنا، اس میں کوئی جو بھی کمی کوتاہی ہے وہ ہمارے اندر نہیں آنا، ہمارا اثر اس کے اوپر پڑنا۔ تو کسی غرض سے دوستی ہے یہ، بے غرض، یہ غرض ہے، غرض یہ ہے کہ اللہ سے قریب کر دیں، اللہ سے مانوس کر دیں، دین سے قریب کر دیں، اس کے لیے یہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ اس کے عقیدے کیا ہیں، یہ کالج میں پڑھ رہا ہے، اس کے خیالات کیا ہیں، بدل تو نہیں رہے، توحید کے بارے میں، ایمانیات کے بارے میں اس کی معلومات کیسی ہیں۔ تو دوستی کر کے جب کچھ اس کے علم میں آتا رہے گا، تو ایک تو اس کے ڈاؤٹس کے بارے میں اسے خیال ہوگا کہ بھئی یہ مول صاحب مجھے بہت اچھا سمجھاتے ہیں، ان سے پوچھ لینا چاہیے، تو وہ ڈاؤٹس کلیئر کر لے گا۔ نہیں تو وہ ڈاؤٹس بھی اسے ملحد بنا دیں گے، کوئی دوسرا نہیں بھٹکایا تو بھی بنا دیں گے ملحد۔ اور شرما حضوری میں کہ صاحب علماء، ارے علماء بے علماء سے کون ملتا، انٹرنیٹ پہ پوچھ لیں گے، بول اب آپ سے نہیں مل رہا، وہاں جا کے سوال ڈال دے رہا، وہاں سوال ڈال رہا تو پورے ملحدین اڑی پڑتے ہیں، ایک سوال ڈالتے ہیں ادھر سے بھی جواب آ جاتا، ادھر سے بھی آ جاتا، ادھر سے بھی آتا، وہ سب دیکھ کے ان کنفیوز ہو جاتا، تو انہیں بولتا بھائی یہ دین ہے کیا تماشا ہے، یہ تو اس سے تو دور رہنا بہتر ہے دین سے، ایسے سمجھتا ہے۔ یا کسی غلط بات کو دل کو لگ گئی تو قبول کر لے گا۔ تو ہم اتنا فری ہونا کہ انہیں نیٹ پہ کیوں جانا، ہم سے ہی پوچھنا۔ مولانا ہمارے دوست ہیں، وہ حضرت ہمارے ساتھ اور ان سے پوچھتا ہوں، بلکہ پوچھ لینا تو نہیں ہے۔ اس وقت کا المیہ ہے، ائمہ مساجد، علماء، حفاظ، عوام کی کوئی دوستی ان کی نہیں، ان کو ہے، انہوں ملتے سلام کرتے، خیر خیریت پوچھتے، بس۔ ہم نے دین پہنچانے کے لیے کیا دوستی کی بھائی ان سے، ہم نے دین پہنچانے کے لیے کوئی رابطہ نہیں رکھا ان سے، ایسا ہے۔ یہ بڑی کمی ہے۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں جتنے اہل باطل ہیں وہ انڈر گراؤنڈ کام کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بیٹے کو بھی بہکا رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم، آپ سب کو ہدایت دے رہے ہیں، آپ کے بیٹی کو، آپ کے بیٹے کو کوئی اور بہکا رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے گھر میں کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ ہاں؟ اب وہ بہت وائرل ہوا نا، حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم کا بہار والا بیان، جس میں حضرت نے یہ فرمایا کہ بھائی سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب کا پوترا شکیلی بن گیا۔ یہ نہیں، اصل عبرت کے لیے بولنا ہے بڑوں کا نام، یہ بتانے کے لیے کہ بھائی دیکھو، آبا اگر کچھ بھی ہوں گے، آپ کو تو آپ کا چاہیے، اذا نفخ فی الصور فلا انساب بینہم، شکیلی ہی اٹھایا جائے گا قیامت میں، اپنے دادا کی وجہ سے حق پرستوں میں تھوڑی شمار ہوگا، کیونکہ ہر ایک کو انڈیویجول اپنا جواب دینا ہے، ہر ایک کو اپنا جواب دینا ہے۔ نام بڑوں کا اس لیے لے لیا گیا کہ بھائی اتنی بڑی شخصیت کے اولاد ہونے، خاندان ہونے سے بھی دھوکے میں مت رہو، اپنے دین کی فکر کرو۔ یعنی اب وہ گوہر شاہی کا بنگلور میں علماء نے پیچھا شروع کیا، تو میسور میں اس سلسلے میں شعور بیداری کا کام شروع ہوا، ہے نا؟ لوگوں نے بلایا حضرت شاہ قادری سید مصطفیٰ رفاعی دامت برکاتہم، عالم دین ہے، ندوہ کے فارغ ہیں، اور سلسلے رفاعیہ کے بہت مشہور شیخ ہیں، اپنے علاقے میں بہت مقبول بھی ہیں۔ ان کی مقبولیت کی وجہ سے ختم نبوت کے خدام نے ان کی صدارت میں پروگرام رکھنا چاہا، تو وہ تیار نہیں ہوئے، اور کچھ عذر کیا، معذرت کی، نہیں حضرت آپ ہے نا موجود، آپ ہے تو بھی بہت لوگ جمع ہو جاتے، اب سب کو پتہ چل جاتا ہے سب، نہیں یہ وہ کیا، بہرحال کسی وجہ سے حضرت نے اس کی صدارت قبول نہیں کی، اس جلسے میں شرکت بھی نہیں کی۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کا سگا بھتیجا گوہر شاہی ہے، اور وہ چلا رہا ہے وہاں پوری دعوت، اس کی مروت میں یہ نہیں آئے۔ اب مروت نبی کی زیادہ ہے یا بھتیجے کی زیادہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔
کئی دفعے ایسی چیزیں ہم لوگوں کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں، کئی دفعے ایسی چیزیں ہو جاتی. کتنے بڑے عالم دین مولانا ظفر احمد عثمانی، اعلاء السنن کے مصنف، حضرت تھانوی نے فرمایا میری خانقاہ میں اس کے علاوہ کوئی اور کام نہ ہوتا تو کفا بھی فخرا، میرے لیے یہی کافی تھا کہ یہ ایک کام ہو گیا اعلاء السنن کا. اتنے بڑے عالم دین، نواسا اہل قرآن بن گیا، منکر حدیث ہو گیا. جو حدیث کی حمایت میں زندگی گزارا اسی کا نواسا، دونوں نواسے دونوں کے دونوں منکر حدیث بن کے حدیث کی مخالفت میں زندگی گزار رہے. تو بھائی یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اپنی جگہ پر امن سے نہیں بیٹھ سکتے. کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کس کی نسل میں کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں پتہ ہے. کیوں؟ اہل باطل انڈر گراؤنڈ کام کرتے ہیں، خفیہ محنتیں کرتے ہیں. جب بالکل ظاہر ہو جاتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے. تب تک کتنی جانیں ضائع ہو چکی. ارے جانیں بھی چلی جاتی تو کوئی بات نہیں تھا، لیکن کتنے ایمان ضائع ہو چکے. تب تک کیا ہو چکا نقصان امت کا، نہیں کہہ سکتے. ہمیں بار بار سوچنا چاہیے. آج ہم اپنی پوری زندگی کے ذریعے سے ایک کافر کو مومن بھی نہیں بنا سکے، تو کم سے کم اب مومنین کو کافر ہونے سے تو بچا لیتے. یہ بھی انشاءاللہ قیامت کے دن اگر آپ ایک مومن کو مرتد ہونے سے بچائیں گے تو ایک کافر کو مومن بنانے کا اجر ملے گا آپ کو، کیونکہ امکان تھا کہ وہ، خطرہ تھا کہ وہ کافر ہو جاتا. آپ نے بچایا تو ایمان بچایا. ایک مومن کو کفر سے بچانا، ایک کافر کو ایمان میں لانا، انشاءاللہ قیامت میں ثواب کے اعتبار سے برابر ہوگا. اللہ قدر فرمائیں گے اس کی کہ ایک بندے کو تو بچایا. تو آج کتنے مومنین مرتد ہو رہے ہیں، یا ملحد ہو رہے ہیں یا مرتد ہو رہے ہیں، یا ملحد ہو رہے ہیں یا مرتد ہو رہے ہیں. اب اتنے بڑے بڑے مشائخ کے بچے، محدثین کے بچے، مفسرین کے بچے خاندان میں اتنے قریب میں، نواسے پوترے تک ہی، بیچ میں صرف ایک نسل بچی، اس کے بعد یہ ہو گیا. تو تبلیغ والوں کے بچے اور عام مسلمانوں کے بچے جہاں اتنا علم بھی نہیں ہے، تو ان کے کیسے خطرے ہیں ان کے اوپر. تو ان خطرات کو محسوس کر کے امت کو، علماء کو فکر مند رہنا چاہیے، اور ہر ایک کے لیے کوشش کرو. افراد کو اپناؤ، اور سارے اہل باطل افراد پہ محنت کر رہے ہیں. آج 21 آدمی تھے، کل 22 ہو رہے ان کے، پرسوں کی تاریخ میں 23. ایک ایک بڑھتا جا رہا. یومیہ نہیں بڑھا سک رہے ہیں ایک بستی میں تو ہفتہ واری بڑھے. پورے ایک ہفتے کے بعد ایک تو بڑھا، 2 ہفتے کے بعد ایک بڑھا. تو اب آپ کے ایسے ہوتے 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 جب ان کی تعداد 100-150 ہوگی تو وہ سر اٹھا کے بات کریں گے، کیونکہ وہ پکے ہیں جتوں کو انہوں نے محنت کر لی. اور وہ 100-150 مل کر کے ایک ایک کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے پوچھا ایمان لاتے ہی کہ ایمان تو لایا یا رسول اللہ، اب کروں کیا؟ تو فرمایا جو میں کرتا ہوں وہ تم کرو. تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں ان لوگوں کو سمجھاتا ہوں اور تم بھی سمجھاؤ. وہ نکل گئے. شام کو دار ارقم میں 3 آدمی لے کے آئے، 3 نامی گرامی شخصیتیں مکے کی، جس میں حضرت عثمان بھی تھے. لے کے آئے اور کہا یا رسول اللہ، سمجھانے سے یہ لوگ سمجھ گئے، یہ بھی ہمارے دین میں آنا چاہتے ہیں. ان کو بھی حضور نے کلمہ پڑھا دیا. وہ تینوں کیا کریں؟ وہی کرو جو میں کر رہا ہوں. اپنے ساتھیوں کو سمجھاؤ، اپنے دوستوں کو سمجھاؤ. کیا ایسا کام ہم لوگ کر رہے ہیں؟ ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں. ہم لوگ یا تو مدرسے میں پڑھا رہے، یا جمعے کو خود زوردار تقریر کر دے رہے، یا کوئی جلسہ رکھ دے رہے محلے میں. ختم. افراد پر کون محنت کر رہا؟ افراد کی ذہن سازی کون کر رہا ہے؟ افراد کو بچانے کی کوشش کون کر رہا؟ تو وہ تو ہم نہیں کر رہے ہیں. اور یہ دین کی بنیاد تو اسی طرح چلی تھی. یہ کام اہل باطل کر رہے ہیں تو اتنے مضبوط بن جا رہے، اتنے مضبوط بن جا رہے. مارو توڑو جان لے، کچھ بھی کرو. وہ جو بات حضرت بلال نے کہی تھی آج یہ مرتد کہہ رہے ہیں، پکڑ کے نوجوان پیٹ رہے ہیں تو احد احد بول رہے ہیں، مگر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں.
وہ جو بات حضرت ابو ذر نے فرمائی تھی کہ اگر تم لوگ تیز تلوار میری گردن پر رکھ دو کاٹنے کے لیے، تو اس سے پہلے بھی اگر کوئی حق بولنا ہے تو میں بول کے مروں گا، بغیر بولے نہیں مروں گا۔ وہ آج اہل باطل کہہ رہے ہیں کہ چاہے تم ہماری گردن کاٹ دو مگر ہم بولیں گے کہ یہی عیسیٰ مسیح ہے، مار دو ہم کو، ہم مر جائیں گے لیکن ہمارے عقیدے پہ مریں گے۔ وہ قوت ان میں کہاں سے آ رہی ہے؟ قوت تو حق میں ہوتی ہے، باطل تو پھسپھسا ہوتا ہے، لیکن آج باطل طاقتور ہے اور حق کمزور و پھسپھسا ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ایک موقع ہوا کہ آپ لوگوں کو جوڑ دیا گیا، کوئی اسی عنوان سے تو نہیں بلایا گیا تھا۔ مفتی صاحب کو خیال ہوا کہ وقت ہے تو احباب سے ملاقات ہو جائے، اس بہانے آپ لوگ آ گئے۔ پھر کہا گیا کہ کچھ علماء ہی ہیں، صرف ان سے کچھ بات کر دیجیے۔ ایک دو عوام تھے تو ان کو بھیجا دیا گیا۔ تو اس لیے آپ کو یہ صاف صاف بات بتا رہا ہوں کہ ہم کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں۔ حق پر چوطرف سے باطل منڈلا رہا ہے، لاپرواہی سے کام ہونے والا نہیں، بہت احساس کے ساتھ، بہت درد مند دل لے کر، ایک ایک امت کے فرد کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر، بگڑ گیا تو بگڑ گیا، ہو گیا تو ہو گیا، ہم کیا کرنا بھائی، اس کی قسمت نہیں، اس کی قسمت تو نہیں، ہماری بھی گردن ناپی جائے گی۔ اس لیے ہم کو بھی جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو اس لیے ارتدادی فتنوں سے بھی سرگرم رہیں، یعنی متوجہ رہیں، اور اس کے لیے اپنا کام جاری رکھیں، اور داخلی فتنوں سے بھی، خود مسلمانوں میں بھی جن کو ہم فکری اعتبار سے گمراہ سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے فتنے سے بھی امت مسلمہ کی حفاظت کی فکر کریں۔ ہم لوگ مثبت کام کر رہے ہیں تو یہ غیر مقلدین وغیرہ جو ہیں میدان خالی دیکھ کے کہ بھئی یہ لوگ تو افراد میں ہے نہیں، تو افراد میں ہم گھس جاؤ، تو وہ افراد میں گھس کے ایک ایک کا ذہن بنا کے، ایک ایک کے ذہن، تمہاری نماز ہی نہیں ہو رہی، تمہارا یہی صحیح نہیں ہے، تمہارے علماء مشرک ہیں، تمہارے وقت کافر مشرک ہیں، سب ایک کو سمجھ میں آ گیا، دو کو سمجھ میں آ گیا، تین کو سمجھ میں آ گیا۔ یہ لوگ اگرچہ کہ ہم ان کو مجموعی طور پہ مسلمان مانتے ہیں، لیکن اس وقت میں یہ صرف مسلک کا اختلاف نہیں، مسلک کے اختلاف کو تو ہم بالکل اب حالات ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو پکڑ کے بیٹھیں، اب تو ہم مرتدین کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ یہ مسلک کا اختلاف مان کر چھوڑ دیتے تھے ہم، لیکن یہ اب مسلک کا اختلاف نہیں، یہ تو حق و باطل کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں، ہدایت اور گمراہی کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں، لہذا ان کو میدان میں کچھ بھی کر لو بول کے چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ کو اندرونی فتنوں سے بھی خبردار رہنا چاہیے، اور امت کی داخلی سلامتی کی فکر بھی کرنا چاہیے، اور خارجی سلامتی کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ یہ ذمہ داری ہے علماء کرام کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اور ہر مورچے کو سنبھالے رکھنے اور کسی بھی سوراخ سے باطل کو گھسنے نہیں دینے کے لیے علماء کو مستعد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے بنے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد عبدک ورسولک۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك برحمتك يا